تیسری چیز، یہ تیسرا پردہ دجالیت کا جو ہے یہ ابھی عالم اسلام میں پورا ابھی اترا نہیں ہے. ہماری ایلیٹ جو ہے اس کی گرفت میں ہے، ہمارے اوپر کا طبقات اس میں ہے. وہ پردہ کیا ہے؟ ویمن لب، عورت کو آزاد کرو، عورت ہر اعتبار سے برابر. شرم، حیا، عصمت و عفت کن چیزوں کا نام ہے؟ یہ تمہارے ذہن کے بنائے ہوئے کچھ خیالات ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اس انسٹیٹیوشن فیملی کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سارے پروٹوکول انہوں نے دے دیے تھے. they were bold enough. 1897 میں بیسل میں جمع ہوئے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں، اور جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن، ہم میں یہ شرم اور حجاب اور یہ پردہ اور یہ اور وہ یہ عریانی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کن کیوں لیے بیٹھے ہو؟ چنانچہ اس وقت آپ نوٹ کیجئے مغربی دنیا میں تو ختم ہو چکی وہ تہذیب. وہاں تو حال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر کہتا ہے، کلنٹن، جو آخری اس کا ایڈریس تھا، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ ہے تہذیب وہاں کی. اس لیے اس نے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ حرام زادہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے. بورن وداؤٹ ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، وی آر ناٹ میرڈ. اور اکثر کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے باپ کا نام ہی پتہ نہیں. بچے کو لے جا کر آپ اسکول میں داخل کراتے تھے شروع میں تو لکھتے تھے نا فارم پہ اس کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے. وہاں پتہ چلا کہ باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں، تو وہ خانہ ہی نکال دیا انہوں نے. ماں کا نام لکھ، خانہ ہی نہیں. زنا کوئی برا کام ہے ہی نہیں. ہاں زنا بالجبر جو ہے وہ غلط ہے. ود کانسنٹ ہو بالکل ٹھیک. ہاں مائنر سے نہ کیا جائے، نابالغ بچی سے نہ ہو، لڑکے سے نہ ہو. اب اس میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کو اس گھیراؤ میں لینے کے لیے بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ جو تہذیب ہماری تھی وہی یہاں پر بھی آ جائے، پوری طریقے سے آ جائے. اس کے لیے پہلے کانفرنس ہوئی قاہرہ میں 1994 میں، ویمن لیب کانفرنس. ان کانفرنس پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں ایک دن کے لیے. پھر ہوئی 1995 میں بیجنگ کانفرنس. پھر 5 سے 9 جون 2000 میں ہوئی نیو یارک میں، یو این او کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی ہے بیجنگ +5 کانفرنس، جس کا نام کیا ہے؟ ویمن 2000، جینڈر ایکوالٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. اس میں طے کیا کیا گیا ہے؟ جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا اپریل 2000 میں، ہومو سیکسولیٹی جو ہے، ہم جنس پرستی، اسے نارمل سمجھا جائے، اب نارمل نہ سمجھا جائے. ہم جنس شادیوں کو مانا جائے، ریکگنائز کیا جائے، رجسٹر کیا جائے. 2 مردوں کی شادی، ایک مرد شوہر، دوسرا مرد بیوی. 2 عورتوں کی شادی، ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی. ہو رہا ہے. سب سے آگے اسکینڈینیوین کنٹریز نکل گئی تھی، اس کے بعد جو ہے برطانیہ اور پھر اب امریکہ کی بہت سی ریاستیں وہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے. عورت گھر کا کام کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کرے تو ویج مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے. حمل اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرنے کا بھی ہرجانہ مانگ سکتی ہے. شوہروں کی خواہش جو ہے جنسی پوری کرنے میں طبیعت آمادہ نہ ہو اور انکار کرے اور شوہر مجبور کرے، اٹ ول بی کالڈ میریٹل ریپ. یہ زنا شمار ہوگا. اور جنہیں تم پروسٹیٹیوٹس کہتے ہو، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. دے ول ناؤ بی کالڈ سیکس ورکرس. مزدور ہے، جنسی مزدور ہے. ایک مرد ہے اپنے جسم کی طاقت استعمال کر رہا ہے،
کسی کھود رہا ہے، اونٹیں ڈھو رہا ہے، شام کو لیتا ہے نا 100-200 جو بھی روپیہ لیتا ہے. ایک عورت نے بھی اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا پیسے لیے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دے آر ریسپیکٹیبل سیکس ورکرز. وراثت اور طلاق کے معاملے میں بالکل برابر. یہ پہلی 2 کانفرنسیں جو تھی، قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ، اس میں کچھ مسلمان ممالک جو ہے وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. وی وونٹ بی ایبل ٹو سیل دیز تھنگس ٹو آور کنٹری. اپنے ملک کے لوگوں کو اسے بنوا نہیں سکیں گے. تو یہ 2000 میں کہا گیا کہ جو مسلمان ممالک اس کے خلاف اقدام کریں گے ان کے خلاف سینکشنز لگا دی جائے گی. اس کا نام دیا گیا دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، معاشرے کو نئے ڈھنگ پہ ڈھالا جا رہا ہے، جس میں بربادی ہے خاندان کے ادارے کی، اور عصمت و عفت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے. عورت جو ہے، اب حالانکہ اس کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان جسے ہوتا ہے وہ عورت ہے.